السلام علیکم۔ میرے پاس کچھ کوٹس ہیں موٹیویٹ میں جو آپ کو بھی موٹیویٹ کریں گے۔ چلیں آج پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ ٹیک ٹائم ٹو امپروو بٹ ڈونٹ ویسٹ ٹائم ٹو پروو۔ اس بات کو آج سب بتائیں کہ کبھی خود سے اس طرح بیٹھ کے کب بات کی ہوگی، کب تم نے اپنے آپ کو بات منانے کی یہ بات کی ہوگی کہ ہاں کہ ٹیک ٹائم ٹو امپروو بٹ ڈونٹ ویسٹ ٹائم ٹو پروو، کہ اپنے آپ کو ثابت مت کرو، ثابت کرنے میں ٹائم ضائع نہ کرو، لیکن اپنے آپ کو پروو کر کے دکھاؤ، وہ کام کرو، اس پہ ٹائم ضائع کرو۔ ہاں یہ تم بھی مانتے ہو، یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ صرف اپنے آپ کو جاننا وہ صرف آپ ہی جانتے ہیں، کوئی اور دوسرا تمہیں نہ سمجھ سکتا ہے، نہ تمہارے اندر کی فیلنگ جان سکتا ہے۔ ہر کسی کا اپنا اپنا نظریہ ہے، ہر کسی کو اپنے حساب سے چلنا ہے۔ ریسنٹلی مجھے یہ انسٹاگرام نے نوٹیفیکیشن دیا تھا، یور ویکلی ریکیپ از ریڈی، سی ہاؤ شیئرنگ کانٹینٹ کنسسٹنٹلی فار 68 ویکس پیڈ آف۔ تم امیجن بھی نہیں کر سکتے جب مجھے یہ انسٹاگرام سے یہ نوٹیفیکیشن آیا تو میری فیلنگ کیسے تھی۔ ایک لوگوں کی باتوں پر اپنے ہوتے ہیں، پرائے ہوتے ہیں جو اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ کنٹینٹ کریٹ میں کرتی ہوں، اپنا کنٹینٹ بناتی ہوں، مجھے کسی نے آج تک موٹیویٹ نہیں کیا، لیکن جب ایپ کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن مجھے ملا تو جو خوشی مجھے حاصل ہوئی وہ تمہیں میں بتا بھی نہیں سکتی، صرف ایک ایپ کی طرف سے، وہ ہے انسٹاگرام ایپ کی طرف سے۔ اگلا ہمارا جو موٹیویشن پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ نو ایکشن نو ری ایکشن، جسٹ ڈسٹینس اینڈ سائلنس۔ مطلب تم کوئی کسی کو کچھ نہ کہو، کسی بات پہ انہیں کوئی ری ایکشن نہ دو، ان کے ایکشن پہ صرف فاصلہ رکھو ان سے اور خاموشی سے اپنا کام کرتے جاؤ۔ یہ بات بالکل 100% درست ہے، میں نے اپنی چیزوں میں بھی اس چیز کو دیکھا۔ جب ہم کسی دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہم کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں، میں بتاتی ہوں خود بھی، اگلا انسان ہنستا ہے، مسکراتا ہے اور مذاق بھی بناتا ہے، لیکن اگر بہتر یہی ہے کہ تم چپ چاپ اپنا کام کرتے رہو، کسی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی سے کچھ ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو پروو کر کے تم نے دکھانا ہے اور وہ کرو۔ اگلا ہمارا جو موٹیویشن ہے وہ ہے ہارڈ ٹائمز میک آ اسٹرانگ مائنڈ۔ ایگزیکٹلی، یہ 100% یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو ہارڈ ٹائم میں انہوں نے گزارا کیا ہوتا ہے ان کا مائنڈ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، ایموشنز ان کے بہت زیادہ ان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں، انہیں ہر چیز کو فیل کرنے والا سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہر کسی کے ساتھ ہوتا بھی ہے۔ جب ہم شروع میں ہم اپنی عادت چینج کرتے ہیں تو کسی کے گھر جا کر یا کسی اسکول یا کسی سسٹم میں جا کر جب ہم نئے چیز میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے لیتے ہیں، ٹائم لیتے ہیں، ہمیں شروع میں بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہم ان چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں، ان ایموشنز کے عادی ہو جاتے ہیں، ان باتوں ان طنز کے عادی ہو جاتے ہیں اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیٹس دا پین ٹیچ یو ہاؤ ٹو بی اسٹرانگ۔ اور تمہیں جو پین ہوتا ہے، جو درد ہوتا ہے، وہ تمہیں کس طرح اسٹرانگ بناتا ہے، وہ تمہیں اندر ہی اندر تمہارے ساتھ لڑتا رہتا ہے۔ ایسا ایسا تم اس مقام پر پہنچ جاتے ہو کہ تمہیں سب کچھ فیل ہونا بند ہو جاتا ہے، کوئی کچھ بھی کہے اس چیز کو تم فیل بھی نہیں کرتے۔ کچھ لڑکیوں کو بھی تم لوگوں نے امیجن کیا ہوگا جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ شروع کے 2-3 سال ان کے لیے بہت مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ ایڈجسٹ کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ وہ پھر آہستہ آہستہ وہ اس چیز میں ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو طنز بہت زیادہ کرتے ہیں، جن کو
جن کی باتیں سن کر دل کرتا ہے رونے کو دل کرتا ہے. پھر ایسا ہم اس چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں. وہ لڑکیاں عادی ہو جاتی ہیں اور وہ فیل کرنا بند کر دیتی ہیں. جب آپ جاب پہ بھی جاتے ہیں, لڑکے بھی جاب پہ جاتے ہیں, وہاں پر جب انسلٹ ہوتی ہے ان لوگوں کی کسی کام پہ کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا, اس پہ فوکس اس طرح کرنا تھا, یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے, شروع کے وہ اس لڑکے کو بھی, اس مرد حضرات کو بھی شروع کے 2-3 سال بہت زیادہ فیل ہوتا ہے. پھر ایسا آہستہ وہ اس جاب میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کو آگے کام کرنے میں, آگے لوگوں کی باتیں سننے میں اسے کوئی مسئلہ, کوئی دقت پیش نہیں آتی. یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوئی ہوگی. اس چیز کو آپ لوگوں نے مانو کہ جو درد ہے وہ بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ ہمیں اسٹرانگ بناتا ہے. اس کو جتنا زیادہ تم فیل کرتے رہو گے اتنا ہی تمہیں اندر سے یہ اسٹرانگ کرتا رہے گا. کبھی کبھار میں سوچتی ہوں کہ درد اگر نہ فیل ہو تو, لیکن اگر درد نہ فیل ہو تو ہم کیسے اسٹرانگ بن سکتے ہیں. ایکٹ لائک اے فول, پلے لائک اے کنگ. واو, مائی فیوریٹ. کہ تم اگلے بندے کو یہ دکھاؤ کہ تم بہت سادہ ہو, تم بہت ہی زیادہ بے وقوف ہو, لیکن تم جو کھیل کھیلو, جو گیم کھیلو, ایسے کھیلو کہ اگلا سوچ بھی نہ سکے کہ تم یہ اس طرح کر سکتے ہو. بے شک تم لڑکے ہو, بے شک تم لڑکی ہو. یہ اگر تمہیں آئیڈیا آ گیا کہ لوگوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے, تو تم امیجن بھی نہیں کر سکتے تمہارے پاس یہ کس طرح کی پاور آ جائے گی کہ تم خود کو اپنے لیے کس طرح بہتر بنا لو گے. لوگوں کو تم دکھاؤ گے کچھ اور, لیکن اصل میں جو گیم ہے وہ تمہارے اندر ہے. وہ تم سے بتا سکتے, وہ تمہیں پتہ ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا. اور یہ بیسٹ ہے, اس سے بیسٹ کچھ ہو نہیں سکتا. اس کے بعد ہے جو ہمارا اگلا ہے, معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے, کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. واو, یہ بات تو واقعی ہے. ہم واقعی میں اپنے آپ سے بھی مخلص نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں جو چاہیے وہ ہم حاصل نہیں کر پا رہے, دوسروں کو ہم خوش نہیں کر پا رہے. ان کے چکر میں ہم اپنے آپ سے بھی دغا اور کرتے جا رہے ہیں. ان کے خوش کرنے کے چکر میں ہم اپنے آپ کو ضائع کرتے جا رہے ہیں, لیکن انہوں نے پھر بھی خوش نہیں ہونا. ہم جو مرضی کر لیں, لوگوں نے خوش ہونا ہی نہیں ہے, کوئی بھی ہو. میری ایج ہے تقریباً 25 ایئر, اور میں نے اپنی 25 ایئر میں یہ سب چیزیں دیکھ چکی ہوں کہ لوگوں نے خوش نہیں ہونا, ان سے جس طرح مرضی تم ڈیل کرو. اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو. خود کو بھی, اپنے ساتھ تم مخلص بھی نہیں ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بھی کرے گا بہتر کرے گا اور بہترین کرے گا. اس چیز کا بھی تمہیں یقین ہونا چاہیے. چلیں ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیوز میں. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے گا, تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ میرے ساتھ آنے والی ویڈیو میں شامل ہوں. چلیں ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیوز میں. اللہ حافظ.